نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابرين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله العظيم سورة التكوير المسلم فبجزاء صلى الله عليه وسلم سيدنا ونبينا ونبينا مولانا محمد وعلى آله سيدنا مولانا محمد وعلى وسلم. گزشتہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 61 تک آپ نے درس پا لیا ہے. گزشتہ درس کا خلاصہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ اپنی نعمت کسی بندے کو عطا کرے چاہیے کہ بندے اس نعمت کی قدر کرے. اگر قدر نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس نعمت کو بھی اٹھا لے گا اور ساتھ ہی ساتھ ناقدری کی بنیاد پر سزا بھی عطا کرے گا, سزا بھی دے گا. اس لیے اگر نعمت ملے تو نعمت ملنے کے بعد اس کی قدر یہ ہے کہ اس کا ادب و احترام بجا لائے, اس کی پوزیشن کو سمجھیں, اس کے مقام کو سمجھیں. اللہ نے جو بھی آپ کو عطا کیا ہے بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ انسان اسے ایزی سمجھ لیتا اور اس کی قدر نہیں کرتا. یاد رکھیے ایک چھوٹی سی گاڑی بھی اگر آپ کے پاس موجود ہے وہ بھی اللہ کی نعمت ہے, اس کی بھی آپ کو اس کے حساب سے قدر کرنا ہے. میں یہ بات اس لیے بول رہا ہوں کہ کل انٹرنیٹ ایسے کھولا تھوڑی دیر بعد گاڑی کی بات خاص طور سے اس کے چراغ جلانے کے لیے ایک گاڑی کافی ہے, چلائی کی ایک مسجد کافی ہے, مگر ایک چراغ کو جلانے کے لیے 5-6 گاڑی ملا کر کے جو جلاتے ہیں. پیغاموں میں نے دیکھا ہے, خبروں میں ہم دیکھتے ہیں ماچس نکالتے 3-4 ماچس رہتے ایک مرتبہ میں جلاتے. آپ بتائیے اگر بتی جلانے کے لیے ایک گاڑی کافی ہے, ہمارے چل جاتا آرام سے, مگر یہ 3-4 چلا رہے ہیں, یہ ہے ناقدری. اس کو آپ زبان میں بولیے یہ فضول خرچی. ایک سے بھی جل سکتی ہے, اگر نہیں جل رہی ہے تو پھر دوسرا جلائیے, دوسرے بھی نہیں جلی تیسرا جلائیے, باقی جو 3-4 جلائیں گے یہ ناقدری. یہ ایک دم جب چھوٹی چیز سمجھ جائیں گے نا تو بڑی بڑی چیز انشاءاللہ آپ اس کو اپنے اوپر قیاس کر لیں کہ اللہ تعالیٰ قوم موسیٰ کو دنیاوی نعمت نہیں جنت کی نعمت عطا کی تھی اور اس نے ناقدری کی. اللہ تعالیٰ نے 2 چیز اس پر مسلط کیا. ایک تو ہمیشہ کے فائنینس مسئلے کو کمزور کر دو, اس کو فقیری بولتے ہیں. تو اللہ کی نعمت کی ناقدری کی بنیاد آپ کا غریب بننا ہے. خود زبان کو جو کوئی بھی آج فقیری یا غریبی کبھی کسی بارے میں مسئلے میں پھنستے ہیں تو سمجھ جائیے کہ اللہ کی نعمت کی ناقدری کہیں نہ کہیں ہو رہی ہے. اب اس کو یاد کرنا چاہیے تنہائی میں بیٹھ کر کے کیا ہو رہا ہے, کیونکہ دیکھو اللہ گڑبڑ نہیں کرتا, اللہ غلطی نہیں کرتا, اللہ خطا نہیں کرتا. تو اب آپ کو اگر کمزور کر رہا ہے یا غریبی دے رہا ہے یا فائنینس صحیح نہیں ہے, آپ کا معاش صحیح نہیں, معیش صحیح نہیں ہے, تو یہ اللہ کی طرف سے کوئی کمی نہیں ہے, وہ ذات ازل ہے, وہ ہمیشہ سے ہے, ہمیشہ رہے گا. مگر ہمیں جو نہیں مل رہی ہے اس کی وجہ ہم ہی ہے, اللہ نے. وہ اس کو اپنے میں تلاشنا ہے, اپنے اندر دیکھنا ہے کہ کیا غلطی ہم کر رہے ہیں. کہیں نماز پڑھ رہے ہیں تو وضو میں تو کچھ گڑبڑ نہیں ہے, کہیں حکم اللہ میں تو کچھ گڑبڑ نہیں ہے, حکم لباس میں تو کچھ گڑبڑ نہیں ہے. یہ سب اپنی طرف توجہ دینا چاہیے انسان کو. اللہ کو دوشی نہیں ٹھہرانا چاہیے کہ میں نماز بھی پڑھ رہا ہوں, حج بھی کر رہا ہوں, زکات بھی کر رہا ہوں, سب کر رہا ہوں, پھر بھی تو میرے کو نہیں دے رہا. ایسا ہرگز نہیں بولنا چاہیے. اللہ صرف دینے ہی کے واسطے ہے, بندے لینے کی طاقت رکھنا. اللہ کا کام دینا ہے, بندوں کا لینا ہے. بندوں کا کام بولنا نہیں ہے, لینا ہے.
اب لینے کے جو آپشنس ہیں وہ یہ ہیں کہ لیتے رہو، قدر کرتے رہو، نعمتوں کی تعظیم کرتے رہو، یہ لینے کی قدر ہے۔ اللہ تعالیٰ اسی سوچ کے ساتھ ہم سب کو آپ سب کو رکھے۔ گزشتہ درس کا خلاصہ تھا، آج 62 آیت نمبر 62 کا درس شروع ہو رہا ہے۔ ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، والذین ہادوا، اور وہ لوگ جو یہودی ہیں، والنصارى، اور وہ لوگ جو نصرانی ہیں، کرسچن ہیں، دوسری نصرانی ہیں، والصابئین، اور وہ لوگ جو نجوم پرست ہیں، ستارے کو جو پوجتے ہیں، مشرک، آگ کو جو پوجتے ہیں، مشرک، یہ سب مراد ہے۔ تو چار کیٹیگری میں آتے ہیں، ایمان والے، یہودیاں، نصرانیاں، اور پھر وہ نجوم پرست۔ تو ایمان والے کو جو یہاں کہا گیا ہے اس سے آپ کو کلیئر کر دو، ایمان والے سے مراد کمزور ایمان والے، کامل مکمل ایمان والے نہیں، خالی کلمہ پڑھ لیے اور کلمہ پہ بیٹھے ہوئے، کلمہ پڑھ لیے جیسے آپ پی رہے ہیں، کلمہ پڑھ رہے ہیں کٹوں پہ بیٹھے ہوئے، کچھ بھی کرنا نہیں، خالی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہو گیا، پڑھ لیے ہو گئے، مسلمان گھر میں پیدا ہو گئے، مسلمان ہو گئے، نہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ تو ویسے ہی ایمان والے کو یہاں پر شامل کیا ہے کہ جو لوگ کمزور ایمان والے ہیں اور گھٹ یہودی ہیں اور نصرانی ہیں اور آتش پرست ہیں، ایسے ہی 3-4 کوالٹی تھی، آپ کی سرزمین کا تھوڑا سا جائزہ لیں، آپ یہی ہو۔ جو لوگ ایمان کے لیے آتے تھے صحابہ میں سے، تو کچھ ایسے بھی مطلب یہ کہ ایمان والے تھے جو پچھلے دن پر بھی رہنا چاہتے تھے، پچھلے دن میں بھی رہنا چاہتے تھے، مطلب یہاں پہ لا کے یہ جو رفع یدین وغیرہ کا مسئلہ ہے نا، وہ فلسفہ آپ سنے ہوں گے کبھی، میں نے بیان کیا میری کلپ جو ہے کہ یہ جو رفع یدین جو نبی پاک نے مردوں سے کروایا تھا، اس کی اصل وجہ یہ تھی کہ کامل ایمان نہیں ہوتے تھے، جو ابتدائی اسلام میں اسلام لانے والے وہ چھوٹے چھوٹے بتوں کو یہاں دبا کر کے رکھتے تھے، ایسے دبا کر کے رکھتے تھے اور پھر نماز پڑھتے تھے۔ تو رسول اعظم نے کہا رفع یدین کرو، تو ہاتھ مانگو گر جائے گا، یہ سمجھ رہے نا، یہ فلسفہ تھا ہاتھ اٹھانے کا، اصل یہ فلسفہ تھا کہ وہ جو چھوٹے چھوٹے بوڑھا کو اس لیے سوچ کر رسول اللہ کو دیکھتے رہے، چلو ہمارے لیے بھی خوش ہو جائیں گے اور جو اللہ تعالیٰ ہے وہ بھی خوش ہو جائے گا۔ سورہ زمر کی آیت میں آپ دیکھیں گے مانا عبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى، ہم اس کو اس لیے پوچھتے ہیں کہ یہ ایگزیکٹ اللہ کی طرف پہنچاتا، ایگزیکٹ اللہ کی طرف پہنچاتا، ہم اس کی طرف جانے کے واسطے اس کو پوچھتے ہیں۔ تو رفع یدین کا مسئلہ یہ ہے، تو یہی کمزور ایمان والے جو ہوتے تھے ان کو یہاں پر فرمایا جا رہا کہ جو اس طرح کے مومن ہیں اور یہودیاں ہیں اور نصرانیاں ہیں اور یہ جو مشرکین ہیں، من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا، یہ لوگ اگر سرے سے اچھی طرح اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھیں، لائے نہیں، لائے سے تو نہیں، وہ اچھی طرح ایمان رکھیں، وعمل صالحا، اور پھر ایمان کے بعد عمل کا سلسلہ